السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور صحیفے یہ سب کے سب اللہ کے کلام ہیں۔ اور آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سنا ہوگا کہ پاکستان کے ایک عالم، ایک مقرر مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بیان دیا کہ صرف قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں۔ پہلے نبیوں پر کتابیں آئیں، وہ آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہ تھا۔ یہ فرق ہے قرآن میں اور پہلی کتابوں کا فرق ہے، بہت خوبصورت فرق ہے۔ ان تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور آسمان کی کتاب ہے۔ دو باتیں ہیں، کلام اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے اور آسمانی کتاب بھی ہے۔ پہلی کتابیں آسمانی تھیں، کلام الہی نہ تھیں تو تبدیل ہو گئیں، پھر نسیہ منسیہ ہو گئیں۔ اس پر جب ہم نے کئی حوالے پیش کیے اور ثابت کیا کہ مفسرون، محدثون کا بھی یہی کہنا ہے کہ تورات، زبور، انجیل، صحیفے یہ سب کے سب اللہ کے کلام ہیں، اس پر پاکستان کے ایک اور شخص مولانا ساجد نقشبندی دیوبندی صرف مولانا طارق جمیل کے دفاع میں آگے بڑھے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے صحیح کہا، تورات، زبور اور انجیل یہ صرف آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کے کلام نہیں ہیں۔ تو آپ کی اس فضول اعتراضات اور بعد میں ہمارے جوابات سے تو لوگوں کا ایمان مزید پختہ ہوا کہ طارق جمیل صاحب حق پر ہیں، کہ طارق جمیل صاحب حق پر ہیں اور آپ جیسے لوگ جہالت اور گمراہی پر ہیں۔ اور ہم نے ان سے مناظرے کے تعلق سے جب بات کی، انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ کے علماء میں سے مناظرہ تو دور کی بات ہے، شرائط طے کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا۔ کوئی بھی ہو، پاکستان کے کونے کونے میں کسی رضا خانی بریلوی میں بھی اتنی بھی جرت نہیں، مناظرہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ میں جتنے کہ تم نے نام لیے، ہم نہ صرف ان کو چیلنج دے چکے بلکہ ان کے ہر قسم کے چیلنج کو قبول بھی کر چکے۔ جس پر ہم نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ آپ ایک تحریر واضح طور سے دے دیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ میں مولانا ساجد نقشبندی دیوبندی اس بات کو ثابت کروں گا مناظرے میں کہ تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں ہیں۔ آج تک اس طور سے ان کی تحریر ہمیں نہیں ملی اور ہمیں امید ہے کہ ہرگز ایسی تحریر وہ نہیں دیں گے۔ بالفرض اگر انہوں نے دے بھی دیا تو ہمارے علماء تو دور کی بات ہے، ہمارے سنی مدارس کے طالب علم انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ لیکن مولانا ساجد نقشبندی دیوبندی کی طرف میرا یہ پیغام بھی پہنچایا جائے اور انشاءاللہ میں ان کو ڈائریکٹ واٹس ایپ کے ذریعے یہ آڈیو بھی بھیجوں گا کہ مفسرین کرام نے بھی تورات شریف کو اللہ کا کلام مانا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 75۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام طبری نے تفسیر الطبری میں، جو کہ ہجری 310 میں وفات پائے، یعنی پہلی 3 صدی کے یہ بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر طبری میں یہاں نقل فرمایا کہ یہاں کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ اسی طرح حضرت ابو شکور سالمی اپنی کتاب التمہید جو 500 ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب تمہید میں تورات، زبور، انجیل اور صحیفوں کو اللہ کا کلام مانا۔ اسی طرح حسین بن مسعود البغوی نے تفسیر البغوی میں جو ہجری 516 میں وفات پائے، انہوں نے بھی یسمعون کلام اللہ کے تحت تورات معنی لیا۔ اسی طرح ناصر الدین ابی الخیر بیداوی، انہوں نے اپنی تفسیر بیداوی شریف میں جو کہ ہجری 685 ہجری میں وفات پائے، انہوں نے بھی تورات شریف کو اللہ کا کلام مانا۔ اسی طرح ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی نے
تفسیر نصفی جو کہ ہجری 710 میں وفات پائے، اور اسی طرح ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر جو ہجری 774 میں، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر الدر المنثور اور تفسیر جلالین میں جو کہ ہجری 911 میں وفات پائے۔ اسی طرح ملا علی قاری اپنی مرقات شرح مشکات حدیث نمبر 237 کے تحت جو کہ 1014 ہجری میں وفات پائے۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں ہجری 1239 میں وفات پائے، اور شہاب الدین السید محمود آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی جو کہ ہجری 1270 میں وفات پائے۔ ان تمام مفسرون نے اس آیت کریمہ کے تحت یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 75 کے تحت یسمعون کلام اللہ سے مراد تورات کو لیا ہے، یعنی اللہ کا کلام تورات کو مانا ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے جو کہ وہابیوں کے امام کہلاتے ہیں کہ تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ کے کلام ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیوبندیوں کے اکابر میں سے جن کو دیوبندی حضرات اپنا حکیم الامت مانتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں بھی یسمعون کلام اللہ سے تورات مراد لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہی کے ایک عالم شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں، اور اسی طرح مفتی شفیع نے معارف القرآن میں یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ اب مولانا ساجد نقشبندی دیوبندی یہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ یہ اس بات کی تحریر دے کر کہ میں تورات، زبور اور انجیل کو اللہ کا کلام نہیں مانتا اور مناظرے میں اس کو ثابت کروں گا، اس سے وہ اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سنی، وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، یا کوئی ایک نیا فرقہ جنہوں نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سنی مسلمانوں کو ایسے شریر لوگوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔